حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، والدین اپنی اولادوں کے لیے صبح صادق یہ عمل کیا کریں، اس عمل سے بلاؤں اور خطاؤں کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے والے کی اولادیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ یہ عمل حادثاتی مصیبتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، جو مجھے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بات تم لوگوں کو سنا دیتا ہوں، جس نے عمل کیا وہ مراد پا گیا، جس نے میری حدیث پر عمل نہ کیا وہ نامراد رہا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو شہر سے نکال دیا۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ آپ کی سریلی آواز سن کر ایک عیسائی راہب عالم وہاں آیا اور آپ سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اجنبی ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ اس راہب عالم نے کہا، تم اجنبی ہو تو کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ میرے عبادت خانے میں رات گزار لو، یہاں مت بیٹھو، سورج غروب ہو رہا ہے اور یہاں شیر رہتے ہیں، رات کے وقت وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم عیسائی ہو، میں تمہارے ساتھ کیسے چلا جاؤں؟ اگر میں تمہارے ساتھ چلا گیا تو میرا ایمان اس پر مجھے ملامت کرے گا۔ اس راہب عالم نے بہت اصرار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے اور وہیں بیٹھے رہے۔ وہ عیسائی راہب بے بس ہو کر واپس اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ جب نصف رات ہوئی تو وہ عیسائی راہب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال دیکھنے کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرما رہے تھے اور ایک خوفناک شیر آپ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا اور شیر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے شیر، اگر تو امر الہی سے یہاں آیا ہے تو خوش آمدید، آ مجھے کھا لے، اور اگر تو اپنی مرضی سے آیا ہے تو واپس چلا جا، میری نماز میں خلل مت ڈال۔ شیر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو دم ہلانے لگا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس راہب نے یہ ماجرا دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میں ایک گنہگار سا آدمی ہوں، لوگوں نے مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے شہر سے نکال دیا ہے۔ یہ جواب سن کر راہب حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ جس مذہب کے پیروکاروں میں سے گنہگاروں کا یہ حال ہے اور اتنی بڑی کرامتیں ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس مذہب کے نیک کاروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پکڑ لیے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بہت بڑا ظالم اور جابر تھا، اپنی رعایا پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی مملکت میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص کوئی چیز صدقہ نہ کرے، اگر کسی نے کوئی چیز صدقہ کی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ایک دن ایک فقیر کو بڑی سخت بھوک لگی، وہ سائل بھوک سے پریشان ہو کر ایک عورت کے دروازے پر گیا اور اسے کہا کہ مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ اس عورت نے کہا، میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی، تمہیں معلوم نہیں کہ بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے اور وہ بے حد بڑا ظالم ہے۔ فقیر نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر میں کیا کروں، آج مجھے بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے۔ اور پھر اس فقیر نے اس عورت کی منتیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ اپنے اس شیر خوار بچے کا صدقہ سمجھ کر 2 روٹیاں عنایت کر دیں، حتیٰ کہ اس عورت کا دل پسیج گیا اور اس عورت نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، اپنے اس شیر خوار بچے کا صدقہ سمجھ کر بادشاہ جو کرے گا دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اس فقیر کو 2 روٹیاں لا کر دے دی۔ فقیر نے خوشی خوشی وہ روٹیاں لے لیں اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور غضبناک ہو کر
پھر اس بادشاہ نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے اپنے شہر سے بھی نکلوا دیا۔ اس عورت نے اپنے شیر خوار بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی۔ وہ عورت جس چوراہے پر سفر کر رہی تھی پاس ہی دریا بہہ رہا تھا۔ اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے، یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی۔ اس عورت کے ہاتھ تو بادشاہ نے کٹوا دیے تھے، لہٰذا وہ عورت جھک کر پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا شیر خوار بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اچانک دو خوش شکل عمدہ لباس والے آدمی وہاں آئے اور اس عورت سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ اس عورت نے بتایا کہ میرا شیر خوار بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اپنے بچے کو نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگا دیا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس دریا سے باہر نکل آیا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان دونوں خوبصورت نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا اور ان دونوں نوجوانوں نے یہ ماجرا حال دریافت کیا تو عورت کہنے لگی میں جس بادشاہ کے ملک میں رہتی ہوں وہ بہت بڑا ظالم اور جابر ہے۔ اس کے ملک میں صدقہ یا خیرات کرنا کی سزا میرے یہ دونوں ہاتھ جو غائب ہیں اس نے کاٹ دیے ہیں۔ ایک فقیر میرے گھر میں آیا اور اپنے بچے کا صدقہ مانگ کر 2 روٹیاں طلب کی۔ میں نے اس فقیر کے بہت اصرار کے بعد 2 روٹیاں اپنے بچے کا صدقہ سمجھ کر دے دیں۔ وہ روٹیاں لیتے ہوئے چلا گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو میرے ہاتھ کٹوا دیے۔ یہ اسی صدقہ کا نتیجہ ہے۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ کے نیک بندو تم کون ہو؟ ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کی تھیں جن کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ جب اس واقعہ کا علم بادشاہ کو ہوا تو اس نے اس عورت کو بڑی عزت و تکریم دی اور معافی بھی مانگی اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان روٹیوں کو فرشتے بنا دیا اور فرشتے بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد سب کو اجازت ہے جو کوئی بھی فقراء کو صدقہ و خیرات کرنا چاہے کر لے۔ لوگ اب صدقہ و خیرات کیا کریں اور ابتدا خود بادشاہ نے فقیروں، محتاجوں اور تنگ دستوں کو کھانا کھلا کر کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا والدین اپنی اولادوں کا صدقہ ادا کیا کریں کیونکہ صدقہ بلاؤں اور خطاؤں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی اولادیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ رہتی ہیں کیونکہ صدقہ حادثاتی مصیبتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، جو رب تعالی مجھے ارشاد فرماتا ہے وہ بات میں تم لوگوں کو سناتا ہوں، جس نے عمل کیا وہ مراد پا گیا، جس نے میری حدیث پر عمل نہ کیا وہ نامراد رہا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخیل اللہ کا دشمن ہے اور سخی اللہ کا دوست ہے۔ حجاج بن یوسف نے پروگرام بنایا کہ خیر کے سفیر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا اس نے اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے اپنے کرندوں کو بھیجا کہ جاؤ اور حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر کے انہیں قتل کر دو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ناحق قتل ہونے کے خوف سے اپنے گھر سے نکل آئے اور چلتے چلتے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام عرض کیا اور پوچھا اے امام المسلمین کیا ہوا؟ آپ بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے ساری بات احوال کر دی کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں سے اس ظالم کے کارندے مجھے تلاش نہ کر سکیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ جس طرح مجھ سے پناہ گاہ مانگ رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالی سے کیوں نہیں پناہ گاہ مانگتے؟ آپ جائیے اور میرے حجرے میں جا کر بیٹھ جائیں۔
آپ ان کے حجرے میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ اتنے میں حجاج کے کارندے وہاں آن دھمکے۔ انہوں نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو تو نہیں دیکھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں دیکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ میرے حجرے میں ہے۔ یہ سن کر سب کارندے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گھس گئے، لیکن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں وہاں نظر نہ آئے۔ وہ باہر آ گئے اور پوچھا، آپ اتنے متقی بندے ہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، دراصل اللہ تعالی نے تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر وہ کارندے کئی بار حجرے میں داخل ہوئے، مگر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دیکھ سکے اور پھر تھک ہار کر واپس چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ حجرے سے باہر نکلے اور کہا، اے اللہ کے حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں میرے بارے میں سچ سچ کیوں بتا دیا، حالانکہ وہ سب میرے خون کے پیاسے تھے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ سچ کی وجہ سے ہی تو بچ گئے ہیں، اگر میں ان کے سامنے جھوٹ بول دیتا تو خود بھی مارا جاتا اور آپ بھی مارے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے والی تھے، کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور ان کے چچا کے بیٹے، ہمارے پڑوس میں ایک نیک سیرت بوڑھا آدمی رہتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دے، لیکن وہ بہت بڑا غریب ہے، اس کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنا صندوق کھولا، اس میں سے درہموں سے بھری 6 تھیلیاں نکالی، ان میں سے ایک انہوں نے اپنے لیے رکھ لی اور باقی ان کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اسے دے آؤ۔ انہوں نے وہ تھیلیاں اٹھائیں اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ درہموں کی تھیلیاں بوڑھے کو دے کر واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہم نے اس پارسا بوڑھے پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے درہم دے کر اسے اللہ تعالی کی عبادت کی بجائے دنیا میں مشغول کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود جائیں اور اس کی بیٹی کا جہیز تیار کر کے اسے دے دیں۔ لہٰذا یہ سن کر یہ سب لوگ واپس مڑے اور بوڑھے کی بیٹی کے جہیز کا سامان خریدنے اور تیار کروانے میں اس کی مدد کی، اور پھر ان سب نے مل کر اس بوڑھے کی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر رخصت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بار سخت قحط پڑا، لوگ مجبور ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امیر المؤمنین دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کی بدحالی پر رحم فرمائے۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی آج تمام لوگوں کی فریاد ضرور سنی جائے گی۔ وہ لوگ یہ سن کر واپس لوٹ گئے۔ اس روز سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ شام سے واپس لوٹ آیا۔ اس قافلہ میں گندم سے لدے 100 اونٹ تھے۔ لوگ قافلے کی آمد کی خبر پا کر بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں مدینہ کے تاجروں کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہم سے اس گندم کی اصل قیمت سے 10 گنا زیادہ لے لیں اور گندم ہمیں فروخت کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے علاوہ ایک ایسی ہستی ہے جو مجھے 10 گنا سے زیادہ نفع دے رہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مدینہ کے سب تاجر تو یہاں موجود ہیں اور 10 گنا منافع دے رہے ہیں، اور کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کو 10 گنا سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب ایک کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کی پیشکش فرما رہا ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ سارا غلہ میں فقیروں اور محتاجوں میں مفت تقسیم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منادی کروا دی کہ جسے مفت غلہ چاہیے آ کر مفت لے جائے۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ اونٹوں کی رسیاں کھول دو اور گھر کے دروازے بھی کھول دو تاکہ حاجت مند آ کر غلہ حاصل کر سکیں۔ اس طرح دوسرے دن کا سورج بھی غروب ہونے سے
سے پہلے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا غلہ لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیش قیمت خوبصورت لباس اور چمکدار تاج سر پر سجائے ہوئے براق پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی جلدی کی اور تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذرا ٹھہریے، مجھے اپنی زیارت تو کر لینے دیجئے، مجھے آپ کی زیارت کا بڑا شوق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالی نے وہ صدقہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لیا ہے، اس کے بدلے بے شمار حوریں ان کے عقد میں دے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ان کے نکاح کی مجلس میں حاضر ہو جاؤں، میں وہیں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے باادب ہو کر دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو ہر مصیبت بلاؤں خطاؤں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔